4-5 ہزار سال سے ہماری فیملی پشاور میں ہی آباد ہے۔ میرے تایا کاکا ابوالکیف کیفی سرحدی جو شاعر تھے، آل سادات کافی گھرانے تھے جو پیرخانے تھے، ایک نواسی آفتاب خان شرپاؤ کے اوپر بھی آئی ہوئی تھی، جنہیں ہم ان کو زبان میں طبیلہ کہتے ہیں۔ پولیٹیکل ایجنٹ صاحب کی رہائش بھی تھی اور اس میں آفس بھی تھا ان کا۔ اس وقت میں ان کو رات کو یہاں ٹھہرنے کی، شام کے بعد ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی، جو خانے والی امام بارگاہ کے نام سے مشہور ہے۔ لکھنؤ سے ایک حضرت ایز اے سول سرونٹ کے تبادلہ ان کا یہاں ہوا تھا۔ 300-350 گھرانے تھے، ان کی ضروریات کے مطابق ایکسپورٹ ہوتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ بھی، صوبے کے لیول پہ بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عرض خیال اور میں علی اویس خیال۔ عرض خیال کی سیریز کچھ یادیں کچھ باتیں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں پشاور کے ایک نجیب الطرفین، علمی، ادبی اور سیاسی خانوادے کے چشم و چراغ جناب فراست منان صاحب کے ساتھ ان کی رہائش گاہ پر۔ ناظرین، فراست منان صاحب کا تعلق پشاور سے ہے، پشاور کی مٹی سے ہے۔ آقائے ابوالکیف کیفی سرحدی ان کے تایا تھے۔ صوبہ سرحد کی پہلی مسلمان خاتون ڈاکٹر ممتاز ان کی خالہ ہے۔ اسی طرح تحریک آزادی پاکستان کی ایک سرگرم رکن محترمہ فمیدہ شریف حسین، اور وہ بہادر خاتون جس نے ریل کی پٹری کے آگے لیٹ کر وطن عزیز کی خاطر اپنی ٹانگوں کا نذرانہ پیش کیا، محترمہ جمیلہ شریف حسین کے بھانجے ہیں۔ میاں عبدالرحمن غالب ان کے ماموں ہیں، میاں شریف حسین ان کے نانا ہیں۔ تو ناظرین، فراست منان صاحب کا آبائی محلہ گلباچہ جی ہے، اور آج ہم ان کے ساتھ ان کے آبائی محلہ گلباچہ جی کے متعلق ان کی یادوں اور باتوں کا ذکر کریں گے۔ تو چلتے ہیں جناب فراست منان صاحب کی طرف۔ السلام علیکم۔ فراست منان، والد صاحب کا نام حافظ عبدالمنان، دادا کا نام حافظ عبدالرحمن۔ رہائش ہماری محلہ گلباچہ جی پشاور سٹی، آبا و اجداد سے یہیں کے رہنے والے ہیں۔ تعلیم بھی یہیں حاصل کی، ایڈورڈ ہائی اسکول میں، کالج پشاور یونیورسٹی سے کیا، اس کے بعد جاب UVL میں شروع کی، یونائٹڈ بینک لمیٹڈ میں تقریباً 17-18 سال جاب کی۔ اس کے بعد موو کر کے، ہجرت کر کے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ جاب کی، اس کے بعد بزنس کیا، ایز این اکاؤنٹنٹ فرم چلاتا رہا۔ اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد واپس اپنے شہر پشاور 6 ماہ ادھر، 6 ماہ امریکہ میں۔ آبا و اجداد محلہ گلباچہ جی میں جہاں تک مجھے معلومات ہے، میرے دادا یہاں تھے، اور اس کے بعد میرے والد صاحب، اور ہم لوگ وہاں کے رہنے والے ہیں، پشاور شہر کے رہنے والے ہم ہمیشہ سے، آلموسٹ 4-5 ہزار سال سے ہماری فیملی پشاور میں ہی آباد ہے۔ تجارت پیشہ فیملی تھی۔ میرے چچا کا ابوالکیف کافی سرحدی، وہ شاعر ادیب تھے، پشاور کے جانے پہچانے تھے۔ دوسرے تایا میرے راجہ عبدالحنان کے نام سے لوگ جانتے ہیں انہیں۔ والد صاحب میرے حافظ عبدالمنان حافظ قرآن تھے، وہ بھی تجارت کرتے تھے۔ کاروبار ان کا جو تھا کلا لنگی کی مرچنٹ کے طور پہ کرتے تھے۔ مسجد قاسم علی خان کے بالمقابل ان کے بھائی بھی ساتھ دکان، ان کی بھی یہی کاروبار تھا۔ گلباچہ جی جہاں تک ہم نے یا میں نے ذاتی طور پہ معلومات کی تھی، ایک سید گھرانہ گلباچہ جی کے رہنے والے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے آبا و اجداد تھے، اور یہ ان کا مزار افغانستان میں کابل کے ارد گرد کہیں پہ واقع ہے، اور گلباچہ جی کی فیملی یہیں پہ آباد ہے۔ ابھی بھی ایک گھرانہ یہاں پہ موجود ہے، ان کے بچے ہیں، اور زیادہ تر موو کر کے پنجاب کی طرف چلے گئے ہیں۔ ان کی جو گدی ہے وہاں پنجاب میں فیملی کے 2 لوگوں میں تقسیم ہے، وہ وہاں پہ ایک دینا کے مقام پہ ہیں، اور دوسرے بھی اسی ایریے میں کہیں پہ رہتے ہیں۔ گلباچہ جی میں نامی گرامی جانے پہچانے لوگ جو تھے، ان میں ایک حاجی فدا محمد خان صاحب تھے۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں ان کی جو خدمات تھی، اس جنگ کے دوران فوجیوں کو سپورٹ مہیا کرنے پہ، ڈونیشنز دینے پہ، اس کی وجہ سے انہیں خان صاحب کا خطاب ملا تھا۔ اس کے علاوہ میرے تایا کاکا ابوالکیف کیفی سرحدی جو شاعر تھے، وہ شاعری وغیرہ ہوتے تھے ان کے گھر پہ، جو ہمارا ایک مشترکہ گھر تھا، اکٹھے ہم رہتے تھے، وہاں پہ ہوتے تھے۔ انہوں نے BD ممبرشپ کے الیکشن میں بھی ایک بار حصہ لیا تھا ایوب خان کے دور میں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ آل سادات کافی گھرانے تھے جو پیرخانے تھے، آقا جی سید یوسف علی شاہ وغیرہ، اور آقا سردار حسن، اور اس کے علاوہ آقا ذوالفقار بزرگ شاہ صاحب کے بیٹے،
وہ یہاں تھے، ان کا بس گھرانہ تھا، عبداللہ شاہ صاحب ان کا گھرانہ تھا، یہ سب ان کے اپنی گدی نشین لوگ تھے، گدیاں تھیں، اور ان کے پیر اور مرید بھی یہاں وزٹ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں سردار صاحب جن کو میجر حمید کے نام سے جانے جاتے ہیں، وہ یہاں پہ رہائش پذیر تھے، وہ بھی معروف لوگوں میں تھے، معروف فیملی تھی ان کی۔ اس کے علاوہ سر آغا قفایت علی شاہ یہاں رہتے تھے، جو پاسپورٹ آفس میں کام کرتے تھے، وہ بھی سادات گھرانے سے تھے، وہ بھی کافی معروف تھے۔ ان کے والد صاحب وہ بھی تھے، وہ نوحے وغیرہ اور مجالس پڑھایا کرتے تھے، وہ بھی اس سلسلے میں مشہور تھے۔ امام بارگاہی بھی دو ہے علاقے میں۔ ایک مزید شخصیت تھی یہاں، شہزادہ اورنگزیب کے نام سے جانے جاتے تھے، وہ بھی بڑے خوش مزاج اور اچھے تھے۔ میں نے ذاتی طور پر انہیں نہیں دیکھا، لیکن ان کے بارے میں باتیں سنی ہیں۔ ان کے بیٹے تھے شہزادہ محمد علی، وہ پولیس میں تھے اور ڈی ایس پی تھے، اور ڈی ایس پی ہی ریٹائر ہوئے تھے، اور ہمیں آخر تک اپنی موت تک وہ یہیں پہ ہمارے محلے میں بھی ان کی رہائش رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں تجارت پیشہ لوگ زیادہ تر تھے۔ گل بادشاہ جی میں بڑے بڑے مکان کافی تھے، حویلی تو نہیں کہہ سکتے ہم، لیکن کافی بڑے مکانات موجود تھے، جن میں 5-6 گھر تو نیازی فیملی کے تھے، وہ یہاں رہتے تھے۔ ان کے ایک عالم بڑے تھے، وہ بھی تھے، مولوی صاحب انہیں کہتے تھے۔ ہمارے ہاں گل بادشاہ جی میں ایک اور بہت بڑا گھر ہوتا تھا، شبلی منزل کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وہ عبدالرب نشتر صاحب کی غالباً ہمشیرہ تھی یا کوئی تھی، ان کے عزیز تھے، وہ یہاں رہتے تھے، اور ان کا ایک بیٹا جنرل بھی تھا، جنرل شبلی تھا۔ تو اس کے علاوہ ان کی ایک نواسی آفتاب خان شرپاؤ کے اوپر بھی آئی ہوئی تھی، وہ بھی اکثر ان کے سلام کے لیے آیا کرتا تھا، عید وغیرہ کے موقع پہ یا کسی اور تہوار کے موقع پہ۔ اور اس کے علاوہ ان کے ہسبینڈ کا نام تھا الطاء اللہ خان، تو وہ ان کی تو وفات ہوگی کافی عرصے سے۔ میں نے ان کو بذات خود تو نہیں دیکھا، فوٹوگراف ان کا دیکھا ہے اور ان کے بارے میں سنا ہے۔ وہ بھی بہت اچھے انسان تھے، اور بڑے سوٹیڈ بوٹیڈ رہتے تھے، اپ ٹو ڈیٹ رہتے تھے، اور خوش اخلاق بہت تھے، لوگ ان کی کافی تعریف کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان میں عبدالرب نشتر، ان کے بھی عزیز تھے یہ لوگ، تو ان کا بھی آنا جانا یہاں رہتا تھا۔ ہم نے اپنے بڑوں سے یہ عزت سنا ہوا ہے اس بارے میں۔ بڑا گھر، اس کے علاوہ یہاں پہ خیبر ہاؤس ہے ایک، جس پہ پولیٹیکل ایجنٹ خیبر ایجنسی کے ان کی رہائش گاہ تھی اور آفس کا بھی ہوا کرتا تھا، وہ گھر ابھی بھی موجود ہے، وہ کافی بڑا گھر ہے۔ اور اس کے علاوہ 2 ایسی جگہ تھی جنہیں ہم ان کو زبان میں طبیلہ کہتے ہیں۔ ایک طبیلہ میجر حمید صاحب کا تھا، ان کی فیملی کا تھا، وہ بہت بڑا تھا، وہ پیچھے دوسرے محلوں میں ملتا تھا اس کا دوسرا سائڈ۔ اور ایک طبیلہ آغا سردار حسین کا تھا، وہ بھی موجود ہے، ابھی تک موجود ہے۔ جو بڑے گھر، باقی بڑے بڑے گھر جو ہیں وہ چھوٹے گھروں میں تقسیم ہو گئے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ ایک گھر تھا بہت بڑا، جس میں اسکول ہے لڑکیوں کا، ہائی اسکول ہے، وہ پہلے مڈل اسکول ہوا کرتا تھا، وہ بھی یہی موجود ہے۔ علاقے کے ارد گرد سے کافی بچیاں یہیں آ کے سبق حاصل کرتی تھیں۔ تو یہ جو طبیلے کا میں نے ذکر کیا آغا سردار حسین کو، وہ تو ابھی تک قائم ہے، اس میں بھی اہل تشیع حضرات نے اب تقریباً عبادت گاہی بنا دی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سردار میجر حمید صاحب کا تھا طبیلہ، اس کے اندر تو پورا محلہ بن گیا ہے، کئی گھر بن چکے ہیں، اسٹریٹ بن گئی اس کے اندر ہی ایک، وہ اتنا بڑا تھا کہ میرا خیال میں اس سے بڑا کہیں پشاور میں دوسرا گھر نہیں ہوگا۔ خیبر ہاؤس جو ہے یہاں پہ، وہ بھی بہت بڑا ہے، تو کافی بڑا کہہ سکتے ہیں آپ، کیونکہ اسٹریٹ ہماری پیچھے سے جاتی ہے، دوسری اسٹریٹ کے ساتھ ملتی ہے، تو ایک اسٹریٹ اور دوسری اسٹریٹ کے درمیان تھا وہ گھر۔ اور پولیٹیکل ایجنٹ صاحب کی رہائش بھی تھی، اور اس میں آفس بھی تھا ان کا۔ تو یہ خیبر ایجنسی کے جو افراد تھے، لوگ تھے، رہائشی تھے، وہ یہاں آیا کرتے تھے اپنے مقدمات کے سلسلے میں اور اپنے الاؤنسز کے سلسلے میں۔ اس وقت میں ان کو رات کو یہاں ٹھہرنے کی، شام کے بعد ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی۔ وہ آ کے اس گھر کے باہر اور اندر انتظار کرتے تھے اپنی اپنی باری کا۔ ان کے ملک بھی آیا کرتے تھے، تو ان کے جو مقدمات ہوتے ان کا فیصلہ کیا جاتا تھا، ان کے درمیان کوئی جھگڑے وغیرہ ہوتے تھے ان کا حل کیا جاتا تھا، اور ان کو ان کا الاؤنس دے دیا جاتا تھا۔ غالباً کم سے کم الاؤنس 1 روپیہ تھا، پھر اس سے بڑھ کے 2، 3، 4 روپے تک مختلف لوگوں کی اپنی اپنی حیثیت کے حساب سے وہ ان کو دیا جاتا تھا۔ اور شام سے پہلے ان کو گیٹ سے باہر کر دیا جاتا تھا، اور گیٹ پھر بند ہو جاتے تھے، چھوٹی کھڑکی اس میں ہوتی تھی،
पुलिस चौकी हर गेट के साथ थी और वो वहाँ से पुलिस वाले लोकल लोगों को जाते थे, वो जब रात आते थे बाहर से उनके लिए छोटा गेट खोल देते थे और फिर इसके अलावा बंद रहता था वो गेट। और अक़वाम में जो यहाँ रहती थी उनमें एक न्याजी घराना था जो 6-7 बड़े बड़े घर थे उनके एक कतार में थे। सादात थे, न्याजी फैमिली थी, सदीकी बहुत बड़ी फैमिली थी जिनके चमड़ा का कारोबार होता था, उनकी काफ़ी सराएँ थी नमक मंडी में और सैनमा रोड के ऊपर, वो काफ़ी बड़ी फैमिली थी। ये बड़ी फैमिलियाँ थी। फिर हमारी अपनी एक फैमिली थी जो कैफ़ी फैमिली के नाम से मशहूर थी। हमारे एक दो ही घर थे यहाँ पे, हमारे 2 चचा, मेरे 2 ताया, उनके कज़न्स, ये सारे यहीं पे हम 7-7 घरों में आबाद थे और रह रहे थे अभी तक। इबादतगाहों के बारे में यह है कि यहाँ पे 4 मसाजिद हैं मुख्तलिफ़ मकतब फ़िक्र के लोगों की। इमाम बारगाह एक बड़ी थी जिसे जो तखाने वाली इमाम बारगाह के नाम से मशहूर है। इसकी हिस्ट्री ये है कि यहाँ एक लखनऊ से एक हज़रत एज अ सिविल सर्वेंट के तबादला उनका यहाँ हुआ था, तो उनकी ये रिहाइश गाह थी और चूँकि बहुत बड़ी थी, 2 हिस्सों में थी, तो एक हिस्से में उन्होंने इमाम बारगाह बना ली थी जो अभी तक कायम है। वो काफ़ी मशहूर है और काफ़ी लोग वहाँ आते हैं मातम वग़ैरह के लिए भी, मजालिस वग़ैरह के लिए भी। और दूसरी एक छोटी सबील हुआ करती जो मिर्ज़ा लियाकत अली ख़ान साहब की थी, उनके बच्चे उनको संभालते थे बाद में, कमर अली, राहत अली, मज़हर अली, वो मौजूद थी काफ़ी अर्सा तक। फिर उन लोगों के यहाँ से चले जाने के बाद उसको देखने वाला कोई नहीं था, तो लिहाजा वो बेच दी गई, सबील ख़त्म हो गई। पेशावर के दीगर महलों की तरह इस महल्ले में भी ज़रूरियात ज़िंदगी की लिए जो ज़रूरत होती हैं दुकानें वही हुआ करती थी। दूध वाला, नानबाई और जनरल स्टोर और पंसार, और ये बेसिकली चीज़ें थी जो 300-350 घराने थे, इनकी ज़रूरियात के मुताबिक यही दुकानें थी। वो ख़ास दुकान इसके अलावा नहीं हुआ करती थी काफ़ी अर्सा तक। अब वो बाज़ार बन चुका है छोटा जंगीरपुरे के नाम से, मैं ज़ाती तौर पे वही नाम पुकारता हूँ। और उसमें यह है कि काफ़ी जो साज लोग बैठ गए हैं काफ़ी सारे, वो बनाते हैं जूते वगैरह, पेशावरी चप्पल वगैरह, और फिर वो एक्सपोर्ट होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी, सूबे के लेवल पे भी, कंट्री के लेवल पे भी। और ये एक अच्छा खासा कारोबार चमक रहा है जो कि जंगीरपुरे को सपोर्ट करते हैं, उनके दुकानदारों को।